الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام اپنے ماننے والے سے اور مسلمان سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دے، اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دے، اس کا عمل اللہ کی خوشنودی کے مطابق ہو، اس کا عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان قرآن پاک میں یوں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا، کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے یوں فرمایا اپنے ایمان والے بندوں سے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تمہارا ظاہر بھی اسلام کے مطابق ہو، تمہارا باطن بھی اسلام کے مطابق ہو، تمہارا رویہ، تمہارا طرز، تمہارا سلوک، تمہارا ادب، تمہاری زندگی اسلام کی ترجمانی کرتی ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، فرمایا شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جو دین اسلام کو اختیار کرتا ہے اور دین اسلام پر چلتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو دین اسلام سے منہ موڑتا ہے، دین اسلام کو اختیار نہیں کرتا، دین اسلام پر دوسرے طریقے کو ترجیح دیتا ہے، وہ ناکام و نامراد ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ جو لوگ دنیا سے اس حال میں چلے جائیں گے کہ وہ کافر ہوں گے، کفر کرنے والے ہوں گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تو زمین بھر ان میں کسی سے سونا قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سونا پیش کر دے۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا ان سب کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، اسلام کے بارے میں کوئی اچھی بات مجھ سے بتا دیجئے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ یہ کہہ لو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو، اس پر جم جاؤ، اس کے تقاضوں پر عمل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسی استقامت کی عملی مثال تھے، وہ ایمان لاتے تھے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے تھے اور استقامت کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کا حکم فرمایا، 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ تفصیلی حدیث ہے، موقع بیان کرنے کا نہیں ہے، ایک بات بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلی فرمائی لا تشرک باللہ وان قتلت وحرقت، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور تمہیں جلا دیا جائے۔ دین اسلام تمہیں اتنا زیادہ محبوب ہو اور دین اسلام تمہیں اتنے زیادہ پسند ہو کہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہیں دین عزیز ہو، خدا نہ خواستہ اگر بات اس حد تک پہنچے کہ تمہاری جان لی جا رہی ہو یا تمہیں قتل کیا جا رہا ہو، تمہیں جلایا جا رہا ہو، تو تم جلنا منظور کر لینا، تم قتل ہو جانا منظور کر لینا، لیکن کسی حال میں کسی وقت بھی اپنے دین کو نہ چھوڑنا، دین سے دستبردار نہ ہونا۔ صحابہ کرام کے واقعات اور صحابہ کرام کے قصے مشہور ہیں اور کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ذی البجادین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں علم ہوا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایمان لے آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ کچھ دن دل میں جذبہ چھپاتے رہے اور سوچتے رہے کہ گھر والے ایمان لائیں گے تو میں بھی ایمان میں لے آؤں گا۔ چچا کی پرورش میں تھے، گھر والے مسلمان نہیں ہو رہے تھے، تو یہ عبداللہ جو بڑے مالدار تھے، چچا بڑے مالدار تھے، شان و شوکت کے ساتھ رہتے تھے، اچھا کھاتے تھے، اچھا پیتے تھے اور شاندار لباس پہنتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں پہنچے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ گھر پر آئے
زندگی میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی گھر والوں کو تو کہنے لگے کہ تم بدلے بدلے لگتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں اس بات کو چھپا رہا تھا اور میں اس بات کا انتظار کرتا تھا کہ آپ حضرات مسلمان ہو جائیں، لیکن آپ نہیں ہوئے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ چچا نے کہا کہ اگر تم ایمان نہیں چھوڑو گے، اگر تم ایمان نہیں چھوڑو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑو گے، تو یاد رکھنا جس آسائش میں تم رہتے ہو، جن ناز و نعمت میں تم رہتے ہو، سب کچھ نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ منظور ہے، جو چاہے آپ لے لیجئے، لیکن میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ چچا نے سب کچھ لے لیا، اپنی والدہ کے پاس گئے، والدہ نے ایک چادر دی، انہوں نے اس چادر کے دو حصے کیے، ایک کو اوڑھ لیا، ایک کو تہبند بنا لیا، اس لیے ان کا نام پڑا ذوالبجادین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے پاس رہنے لگے، بڑی گریہ وزاری کرتے تھے، آہوزاری کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، کبھی کبھی ان کی زبان سے اللہ اللہ نکل جاتا تھا زور سے۔ تو ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ زور زور سے کہتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اسے کچھ نہ کہو، اس نے سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہی صحابی عبداللہ اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہوئے، اور چند دن وہاں گزرے کہ ان کا آخری وقت آ پہنچا، رات کا وقت تھا، آخری وقت آ پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر بھی پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیا اور انہوں نے جان آفری کے سپرد کر دی۔ رات میں قبر تیار کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کی قبر میں اترے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کو دفنایا، اور پھر آپ نے یوں فرمایا، اے اللہ میں عبداللہ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ بڑے بڑے صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں خود یہ تمنا کر رہا تھا کہ کاش اس جگہ پر میں ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے مبارک ہاتھوں سے دفناتے اور آپ مجھے یہ دعا دیتے، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، اے اللہ میں اس بندے سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ عزیز بھائیوں، یہ ایمان تھا، یہ ایمان کی قدر و قیمت تھی حضرات صحابہ کرام کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایمان ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عظمت اپنے دلوں میں رکھنی چاہیے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔